تمام تعریفیں خداوند متعال کی ہیں جو تمام مخلوقات کے رزق کا ضامن ہے اور اس کی گرفت آسمانوں کی بلندیوں سے سمندروں کی گہرائیوں تلک ہے۔ ہم اسی کی رحمت خاص کے منتظر ہیں۔ ناظرین، حج اسلام کا 5واں اہم ترین رکن ہے جو کہ ہر صاحب استطاعت شخص پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس کے گھر تک جانے کی طاقت رکھتا ہو اس کے گھر کا حج کرے۔ ناظرین، حج ایک افضل ترین عبادت ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے اندر اتحاد کی علامت ہے، کیونکہ دنیا بھر کے مسلمان یہاں پر ایک جگہ ایک ساتھ اکٹھا ہو کر ایک اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ایک جیسا لباس پہن کر، ایک جیسے کلمات بول کر۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حج انسان کے گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے صاف پانی میلے کپڑے کو۔ حج انسان کی روح کو سکون دیتا ہے اور دنیا کی محبت کو ختم کر کے اسے آخرت کی یاد دلواتا ہے۔ اس کے دل سے تکبر اور میں کو ختم کرتا ہے۔ جب دو سفید کپڑوں کے لباس کے اندر دنیا کا ہر ایک مسلمان، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ کالا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، ایک ہی صف میں کندھے سے کندھا ملا کر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ ناظرین، حج جہاں پر روحانی سکون اور افضل ترین عبادت ہے، وہیں یہ ہر سال مسلمانوں کو میدان محشر کی تیاری کرنے کی یاد دلاتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ حج کے اندر جہاں پر بار بار حج کی اہمیت بیان ہوئی ہے، وہاں پر زیادہ تر قرب قیامت اور میدان حشر کے حساب و کتاب کا بھی ذکر بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن بالکل اسی طرح سے میدان حشر کے اندر جب مردوں کو قبروں سے نکالا جائے گا تو اسی طرح سے ایک لباس کے اندر، جس کے اندر نہ کوئی امیر ہوگا، نہ کوئی غریب، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی فقیر، سب کے سب ایک ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور ان کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا۔ اس دن کسی کو بھی کسی کا امیر ہونا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ ناظرین، ہماری اس ویڈیو کا مقصد صرف حج کی اہمیت بیان کرنا نہیں، کیونکہ وہ تو مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے، لیکن حج کی جو روح ہے آج اسے بھی یہ سٹیٹس کو یا پھر یوں کہیں کہ دنیا داری اور امیر و غریب کے فرق کو جنم دے کر اس روح کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس سال 2024 میں ریکارڈ 18 لاکھ لوگوں نے حج کیا، جن میں سے 16 لاکھ تو غیر ملکی تھے، جبکہ 2 لاکھ سعودیہ کے اندر رہنے والے مقامی اور غیر ملکی لوگ تھے۔ آپ سب نے خبروں میں یہ سنا ہوگا کہ حج کے دوران شدید گرمی سے 1000 کے قریب حجاج کرام شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو غریق رحمت کرے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، جاننا یہ ہے کہ یہ سب کیسے ہوا اور اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اس کے 2 جواب ہیں۔ نمبر 1، سٹیٹس کو یعنی اپر اور لوور کلاس کے سٹیٹس کا فرق، اور دوسرا سعودی حکومت کی ناکامی یا پھر بے حسی۔ اس کے علاوہ تیسری کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ جب ان 1000 حاجیوں کی اچانک موت پر کھوج شروع کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر حاجی وہ تھے جو کہ غیر قانونی طور پر یعنی سعودی حکومت سے چھپ کر حج کا یہ فریضہ سر انجام دے رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ سعودی حکومت کی طرف سے ان کے لیے کوئی انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے اور اوپر سے شدید گرمی جو کہ اس وقت 55 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گئی تھی، ان کے اچانک موت کی وجہ بنی، کیونکہ عینی شاہدین کے مطابق 7 کلومیٹر لمبے راستے پر نہ ان کے لیے کوئی پانی تھا اور نہ کوئی سایہ، اور ان میں سے زیادہ تر بوڑھے لوگ تھے جو کہ شدید گرمی کو برداشت نہیں کر سکے۔ ان لوگوں کے نام سعودی اتھارٹیز کے ریکارڈ میں بھی موجود نہیں تھے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے ہم سب کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس طرح کا حج کرنا جائز بھی ہے جو چھپ کر یا غیر قانونی طریقے سے کیا جائے؟ تو میری ذاتی رائے کے مطابق یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ خانہ کعبہ پر دنیا کے ہر مسلمان کا حق ہے۔ یہ کسی ملک کی ملکیت نہیں اور نہ کسی قوم کی ملکیت ہے کہ کسی بھی مسلمان کو وہاں داخلے پر روکا جائے، خاص طور پر ایسے ملکوں کے لوگ جہاں پر سرکاری حج کی قیمت بھی 20 لاکھ تک پہنچ جائے اور مڈل کلاس بندہ اپنی پوری زندگی پیسے جمع کر کے یہ سعادت حاصل نہ کر پائے۔ ناظرین، اس صورتحال کے اندر اگر آپ کسی شارٹ کٹ طریقے سے حج کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں تو میرا ذاتی خیال ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں۔ ان لوگوں نے کچھ غلط نہیں کیا کہ سب لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور فرض ادا کرنے کے لیے آئے تھے، نہ کہ کسی گناہ کے لیے۔ دنیا کا کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو حج جیسی عبادت اور سعادت سے نہیں روک سکتا۔ اس سال حج پر موجود عینی شاہدین کے مطابق سعودی حکومت نے حجاج کرام کے لیے بدترین انتظامات کیے تھے۔ نہ تو گرمی سے بچنے کا کوئی انتظام تھا اور نہ ٹرانسپورٹ
ट्रांसपोर्ट की कोई सहूलत और ना ही कोई सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात। आम हाजी के लिए उन सब बुनियादी जरूरियात पर कोई तवज्जो नहीं दी गई थी। याद रहे कि ये वो आम लोग हैं जो कि सरकारी तौर पर हुकूमती सरपरस्ती के अंदर यहाँ पर आते हैं। ये सब मिडिल क्लास लोग थे जो कि अपनी जमा पूंजी पेश करके, अपने रिटायरमेंट के पैसे जमा करके, या फिर कोई अपनी जमीन बेचकर, या कोई हर साल अपना एक एक पैसा बचाकर इतने पैसे इकट्ठा कर पाया कि उम्र के आखिरी हिस्से में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के घर की ज़ियारत करके हज कर सके। मगर अफसोस के बड़े बड़े म्यूजिकल कंसर्ट करवाने वाले, फैशन शोज पर अरबों डॉलर्स का पैसा लुटाने वाले ये हुक्मरान मुसलमान भाइयों की मेहमान नवाजी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये सब उनकी तरजीहात में शामिल नहीं है, या सिर्फ उन लोगों से फीस लेना उनकी जिम्मेदारी थी। उन सब लोगों का कसूर ये था कि ये सब लोग मिडिल क्लास के लोग थे, अमीर नहीं थे। अगर आप मेरी बातों पर यकीन न करें तो आप अपनी फैमिली या फिर कोई ऐसा दोस्त जो अभी हज से वापस आया हो उससे कंफर्म कर लें, सारी हकीकत खुद आपके सामने आ जाएगी। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जहां पर हुजाज कराम फौत होकर या बेहोश होकर गिरे पड़े हैं, लेकिन कोई उनको पूछने वाला नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अपर क्लास जो कि अच्छा खासा पैसा देकर यहाँ हज करने आई है, सऊदी हुकूमत को मोटा पैसा दिया है और हज में भी ऐसे रहे जैसे वो अपनी नॉर्मल लाइफ में 5 स्टार जिंदगी गुजारने के आदी हैं। यहाँ पर भी अल्लाह के घर में उनके लिए वैसे ही प्रोटोकॉल और सहूलियात का इंतजाम किया गया। नाज़रीन, इबादत तो मुशक्कत के बगैर कबूल ही नहीं। अगर सुबह फजर के वक्त नींद की कुर्बानी न की जाए, नमाजों के लिए वक्त और खुद पर कंट्रोल अल्लाह की खातिर न रखा जाए और नफ्स की कुर्बानी न दी जाए और हज की सूरत इबादत की मुशक्कत न उठाई जाए, तो ऐसे इबादत की तो रूह ही खत्म हो जाती है और ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बचकर रह जाती है। नाज़रीन, साद अफसोस है कि इस अपर क्लास ने आज हज जैसी इबादत को भी बिल्कुल बेहाल कर दिया है। जहां पर हज के दौरान ये अपर क्लास आलिशान होटल्स जैसे माहौल के अंदर इबादत सर अंजाम दे रहे हैं, तो मिडिल क्लास तबका धूप और गर्मी और मुशक्कत के अंदर अपनी जान दे रहा है। हालांकि हज का असल मकसद तो इन दोनों तबकात को एक साफ में लाकर खड़ा करना था, इस फर्क को खत्म करना था। इसी फर्क को मिटाने के लिए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों को हर साल हज करने का मौका दिया कि ये लोग अमीर और गरीब और नस्ली तासुब को खत्म कर सके, और ये सब कुछ हुकूमती सरपरस्ती के बगैर मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, अगर आप इस बार हज के मौके पर बनाई जाने वाली सोशल मीडिया पर गर्दिश करती वीडियोस को देखें तो आप इस फर्क को बेहतर तौर पर समझ सकें। नाज़रीन, हज का एक फरीज़ा है जिसका नाम है जमरात। हुजाज कराम 10, 11 और 12 तारीख को पत्थर के 3 सतूनों को बारी बारी कंकरियां मारते हैं, जिसको जमार या फिर जमरात कहा जाता है। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए हुजाज कराम इन तीनों जगहों पर कंकरियां मारते हैं, और ये कंकर हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने उस वक्त मारे थे जब शैतान मुसलसल इंसानी शक्ल के अंदर आकर उनको मुसलसल वसवसे में डालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बार अपर क्लास VIP हुजाज कराम अपनी ठंडी लग्जरी गाड़ियों के अंदर बैठकर ये फरीजा सर अंजाम दे रहे थे, जबकि आम हाजी 7 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पर पहुंचे। नाज़रीन, अगर ये सहूलत VIP के लिए मौजूद है तो आम हाजियों के लिए भी सऊदी हुकूमत को ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त क्यों नहीं करना चाहिए। मीना का मकाम जहाँ पर आम हाजी टेंटों में गर्मी के अंदर सोते हैं, वहीं पर मीना का VIP लॉन्ज जो कि किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं, हज का एक रुकन चाहे ट्रांसपोर्ट हो, खाना, रिहाइश या फिर बाकी सहूलियात, हर जगह पर अमीर गरीब का फर्क इस बार हमें वाज़े तौर पर देखने को मिला। कुछ वीडियोस जो कि आप यकीनन सोशल मीडिया स्क्रीन्स पर देख चुके होंगे, वहाँ के लोकल्स ने खुद बनाई थी। यहाँ तक के मैदान अरफात जिसके बारे में बयान होते हैं कि ये कयामत के दिन महशर का मैदान होगा, यहाँ पर भी VIP को होटल जैसा माहौल और बैठने के लिए प्रोटोकॉल दिया गया, और आम लोग बेचारे खुले आसमान के नीचे मौजूद थे। VVIPs के लिए तो बाकी हाजियों को जिनकी तादाद लाखों के अंदर होती है, एक साइड पर रोक दिया जाता है। क्या ये अल्लाह के रसूल हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी? अल्लाह के रसूल तो इस फर्क को ही खत्म करने आए थे। क्या हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को उम्मत के लिए मिसाल नहीं बनाया गया था? लेकिन ये लोग आहिस्ता आहिस्ता उसी जहालत की तरफ लौट रहे हैं। अगर सऊदी हुकूमत बहुत सारी इस्लामी बातों को बिदात और गुमराही का नाम देकर उसको रोक सकती है, तो इस चीज को क्यों नहीं रोक सकती? या फिर ये सऊदी हुकूमत की आमदनी का बहुत बड़ा जरिया है जिसको वो बंद नहीं करना चाहते। इस्लाम और शरीयत की उन्हें कोई परवाह नहीं। याद रहे कि यहाँ पर सऊदी अथॉरिटीज के जिक्र का मतलब है कि जो हाई लेवल पर मौजूद अथॉरिटीज हैं, ये बेचारे पुलिस और फोर्स के लोग और नीचे मौजूद लोग तो खुद मजबूर हैं। इन बेचारों पर तो क्रिटिसाइज करना
بنتا ہی نہیں۔ مجھے امید ہے کہ اگر دنیا بھر کے مسلمان سوشل میڈیا پر اس کے خلاف آواز اٹھائیں تو سعودی حکومت کو اپنی غلطی کا احساس جلد ہو جائے گا اور اگلی بار وہ اس سنگین جرم سے یعنی امت کو تقسیم کرنے سے باز رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی فکری ویڈیو۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ یقیناً تمام تعریفیں پروردگار لم یزل کی ہیں، جو گرفت رکھتا ہے آسمان کی بلندیوں اور زمین اور سمندروں کی گہرائیوں تلک۔ ہم اسی کی رحمت خاص کے منتظر ہیں۔ ناظرین، آج ہم حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سیرت بیان کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازواج اور اولاد سے متعلق بات کریں گے کہ آپ علیہ السلام نے کتنی شادیاں کی اور آپ علیہ السلام کی ازواج کون کون تھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو کتنی اولاد سے نوازا، اور آپ علیہ السلام کے کتنے بچے دین حق کی راہ پر چلے، اور آپ علیہ السلام کا بنی اسرائیل سے کیا تعلق ہے۔ ناظرین، مسلسل 40 دن آتش کدہ نمرود میں رہنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آتش کدہ سے باہر آئے تو ملک شام کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر ایک شہر جو خزائن الوجہ کہلاتا ہے، آپ علیہ السلام نے وہاں قیام فرمایا۔ اس شہر میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں آدمی نفیس لباس پہن کر ایک عظیم الشان میدان کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ دیکھ کر لوگوں سے دریافت کیا، تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، یہاں ایک بادشاہ کی شہزادی ہے، وہ صاحب جمال ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس جیسا سارے عالم میں کوئی نہیں۔ ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے اس کی خواستگاری کرتے ہیں اور وہ شہزادی کسی کو قبول نہیں کرتی، کہتی ہے کہ میں اپنی پسند کی شادی کروں گی۔ آج تقریباً 7 دن ہو رہے ہیں، لوگ برابر وہاں جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ عمل یہ ہے کہ جب سب جمع ہو جاتے ہیں وہ شہزادی خود نکل کر دیکھتی ہے لیکن پسند کوئی نہیں کرتی۔ یہ بات جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے سنی تو انہی لوگوں کے ساتھ ہو لیے اور اسی میدان کے ایک گوشے میں جا بیٹھے۔ ناظرین، جب دوپہر ہو گئی اور تمام لوگ حاضر ہو گئے تو وہ شہزادی تاج زریں پہن کر، نقاب چہرے پر ڈال کر اور ایک تہران زریں جواہرات سے جڑا ہوا ہاتھ میں لے کر میدان میں جا کر ایک سرے سے سب کو دیکھنے لگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس پہنچی، دیکھا کہ ایک نور ان کی پیشانی پر چمکتا ہے۔ وہ شہزادی اس نور کو دیکھ کر ان کے حسن و جمال پر عاشق ہو گئی اور تہران زریں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا اور تخت پر جا بیٹھی۔ اس کے بعد بادشاہ وقت کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ در حقیقت وہ نور جس پر شہزادی عاشق ہوئی وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیشانی پر ظاہر ہوا تھا۔ بادشاہ نے انہیں دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے بیٹی، نیک شوہر تو نے پایا مگر مرد غریب ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ سب امرائے مملکت نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی شادی کر دی اور تمام رسومات بادشاہ نے ادا کی اور سارے شہر میں خوشی و خرمی ہوئی۔ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سارہ خاتون اور حضرت حوا علیہ السلام کے جیسا کوئی حسن و جمال میں نہ ہوا اور نہ ہوگا۔ ناظرین، تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ حضرت سارہ کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں، جن میں سے ایک آپ کے سامنے پیش کی۔ دوسری روایت کے متعلق آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خالہ زاد تھیں، جبکہ ایک تیسرے مورخ نے چچا زاد بھی لکھا ہے۔ جناب سارہ علیہ السلام بے شمار معنوی اور اخلاقی فضائل و کمالات کی حامل خاتون تھیں اور رضائے الہی پر صبر و تحمل کے ساتھ راضی رہنا ان کی اہم خصوصیت تھی، اور خدا پر اعتماد اور بھروسہ، عبادت اور ریاضت میں خلوص اس خدا پرست خاتون کی دوسری صفتیں تھیں۔ ناظرین، اگرچہ آپ شادی سے پہلے ایک بہت ہی مالدار خاتون تھیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شادی کے بعد بے پناہ مصائب و آلام برداشت کیے اور اس راہ میں نہایت صبر و تحمل اور خدا پر مکمل اعتماد کے ساتھ زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کو سر کیا اور اخلاص کے ساتھ
ساتھ عبادت و بندگی میں منزل کمال پر فائز ہوئیں۔ ناظرین، جناب سارہ علیہ السلام کی اخلاقی صفات خصوصاً مصائب و الام میں صبر و تحمل اور اپنی تمام تر دولت و ثروت کو اپنے شوہر کی خدمت میں پیش کرنا پیغمبر اسلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات حضرت خدیجہ بنت خویلد علیہ السلام کی جو تمام مصائب و الام میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہ رہیں، یہ انہی کے احسار و قربانی اور ان کے جذبہ و خلوص کی یاد تازہ کر دیتی ہے۔ بے شک خداوند متعال پر ایمان انسان کے قلب کو قوت و طاقت فراہم کرتا ہے تاکہ انسان مشکلات و پریشانی کے عالم میں حلیم اور بردبار رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرودی میں ڈالا گیا تو اس وقت جناب سارہ علیہ السلام موجود تھی اور آپ کی سلامتی کے لیے بارگاہ پروردگار میں دعائیں کی تھیں، اور آگ خدا کے حکم سے گلزار ہو گئی اور دشمنوں کی تمام سازشیں ناکام ہو گئیں۔ اور اس واقعے کے بعد بت پرستوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو شہر سے باہر نکال دیا۔ جناب سارہ علیہ السلام نے دربدری اور سفر کی صحبتوں کو برداشت کیا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے دین کا پیغام عام ہو سکے، اور مدتوں تک شام میں رہیں۔ اس دوران حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام لوگوں کو خدا کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ ایمان و اخلاق کی پیکر حضرت سارہ علیہ السلام عفت و پاک دامنی میں بے نظیر تھیں۔ آپ بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ عام طور پر صاحبان حسن و جمال اپنے فانی حسن پر بہت زیادہ اتراتے ہیں، لیکن جناب سارہ علیہ السلام ایمان و تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کی بنا پر ہمیشہ پورے حجاب میں رہتی تھیں اور غیر افراد کے ساتھ کبھی بھی نشست و برخاست نہیں کرتی تھی۔ جناب سارہ علیہ السلام بہترین شریک حیات ہونے کے ساتھ ساتھ ہر منزل پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی مددگار رہیں۔ یہی وجہ تھی کہ خداوند عالم نے ان کے احسار اور جذبہ قربانی، صبر و اطمینان اور اعتماد کے نتیجے میں ایسی عمر میں کہ جس میں عورتوں میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جناب سارہ علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام جیسا فرزند عطا کیا۔ ناظرین، یہ ایک معجزہ الہی تھا، ورنہ علمی اعتبار سے بھی اسے کوئی قبول نہیں کر سکتا کہ ایک عورت 90 سال کی عمر میں ماں بن سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب سارہ علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ جناب سارہ علیہ السلام کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی تھی کہ تمام نیک امور بالخصوص مہمان نوازی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شانہ بشانہ رہیں۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کے یہاں مہمان آئے، لیکن یہ عام مہمان نہیں تھے بلکہ خداوند متعال کے فرشتے تھے جو انسانی شکل میں حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فوری ہی مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے اسباب فراہم کیے اور بہترین بھنا ہوا بچڑے کا گوشت لایا۔ جناب سارہ خاتون نے بھی کھانا تیار کرنے میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹایا اور خوشی خوشی مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کیا، لیکن مہمانوں کا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے گھر آنے کا مقصد انہیں بشارت و خوشخبری سنانا تھا۔ وہ لوگ بڑھاپے کے عالم میں خداوند عالم کے فضل و کرم سے صاحب اولاد ہوئے، ایسا فرزند جس کا جناب سارہ علیہ السلام مدتوں سے انتظار کر رہی تھی، اور اسی طرح فرشتوں نے بھی جناب سارہ خاتون کو ایک عظیم فرزند یعنی حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ ناظرین، حضرت سارہ علیہ السلام نے جیسے ہی ماں بننے کی خوشخبری سنی تو کہا، اب میرے یہاں بچہ پیدا ہوگا جب کہ میں بوڑھی اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو بالکل عجیب سی بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا تمہیں حکم الہی میں تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ کی رحمت اور برکت تمہارے گھر والوں پر ہے اور وہ قابل حمد اور صاحب مسجد و کرامت ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے حضرت سارہ علیہ السلام کو ایک عظیم فرزند حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام کی شکل میں عطا فرمایا۔ جناب اسحاق جناب یعقوب علیہ السلام کے والد بزرگوار ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام
انبیاء بنی اسرائیل حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے جد امجد ہیں۔ ناظرین، شادی کے چند ماہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر جانے کا قصد کیا۔ آپ کی بیوی جناب سارہ خاتون نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی اور بغیر تمہارے میری زندگی محال ہے، لہٰذا مجھے بھی اپنے ہمراہ لے چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا باپ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ جناب سارہ خاتون بولی، میرے باپ کی قدر تمہارے وجود کے سامنے میرے نزدیک کچھ بھی نہیں، اگر چھوڑے گا تو ٹھیک، ورنہ بے حکم اس کے تمہارے ساتھ چلوں گی، کیونکہ تمہارے بغیر میری زندگی محال اور وبال ہے۔ پھر جناب سارہ خاتون نے اپنے باپ سے رخصت مانگی، اس نے ان کو اجازت دے دی۔ تب جناب ابراہیم علیہ السلام جناب سارہ خاتون کو لے کر شہر سے نکلے اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا۔ ناظرین، راستے میں کچھ لوگوں نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے اور وہ عورتوں کی خواہش رکھتا ہے اور بالخصوص عروس نو کا بہت زیادہ شائق ہے اور بہت جلد اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کے راستے پر 10 آدمی متعین رہتے ہیں، جو کوئی مال و اسباب مصر لے کر جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس مال کا محصول لیتا ہے، اور اگر کوئی سوداگر عورت کو ساتھ لے کر جاتا ہے تو وہ اس عورت کو چھین لیتا ہے۔ ناظرین، دراصل یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی دوسری شادی کی ابتدا ہو رہی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اندیشہ کرنے لگے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناموس میں بزرگ تھے اور جناب سارہ خاتون کے برابر حسینہ سارے جہان میں کوئی عورت نہ تھی۔ اس راہ کے سوا جانے کی کوئی دوسری راہ بھی نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک صندوق بنا کر جناب سارہ خاتون کو اس میں چھپا دیا اور صندوق کو اونٹ پر سوار کر دیا۔ جب شہر میں جا پہنچے تو محصول والے آ کر صندوق کھولنے لگے تاکہ اس جنس کو دیکھ کر اس کے موافق اس کا محصول لیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، صندوق مت کھولو، اس کا محصول جو ہوگا وہ میں دوں گا۔ اگر تم چاہو تو صندوق کے وزن کے برابر سونا چاندی لے لو تو وہ میں تمہیں ادا کر دوں گا۔ یہ سن کر وہ اور زیادہ اشتیاق میں آ گئے کہ آخر اس میں کیا چیز ہے، اسے تو ضرور کھولنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے صندوق کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ انتہائی حسین اور جمیل عورت اس صندوق میں بیٹھی ہے، جس کا ثانی اگر تلاش بھی کیا جائے تو ملنا ناممکن ہے۔ جب محصول والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب سارہ خاتون کو بادشاہ کے نزدیک لے گئے تو بادشاہ ملعون نے پوچھا، یہ عورت تمہاری ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے بادشاہ کو جواب دیا، وہ ایک اسلامی جواب تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ ناظرین، بیوی کو بہن کہنا سابقہ شریعت میں درست تھا۔ یہ جواب سن کر اس ملعون نے کہا، تم اپنی بہن مجھے دے دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہ اپنی ذات کی مالک ہے۔ جناب سارہ خاتون نے کہا، میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں۔ وہ ملعون یہ سن کر ہنسا اور حکم کیا، اس کو حمام میں لے جاؤ اور نہلا کر لباس فاخرہ پہنا کر خوشبو سے معطر کر کے میرے پاس لاؤ۔ یقیناً اس ملعون کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دیں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تمام گفتگو جو وہ ملعون حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ کرے سن سکیں اور ان کے تمام حالات آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ جب اس ملعون بادشاہ نے جناب سارہ خاتون کا حسن و جمال دیکھا تو فوراً اس نے دست درازی کا قصد کیا۔ اسی وقت اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور خشک ہو گیا۔ پھر اس نے چاہا کہ بے ادبی کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اپنے زانوؤں تک زمین میں دھنس گیا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چل سکا تو کہنے لگا، یہ عورت تو جادوگر ہے۔ جناب سارہ خاتون نے اس ملعون سے کہا، اے بدبخت، میں جادوگر نہیں ہوں، لیکن میرا خاوند خدا قدوس کا دوست ہے جو سب کی نگہبانی کرنے والا ہے، اور خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تاکہ تو مجھے بے عزت نہ کر سکے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی، فی الفور اس کا ہاتھ درست ہو گیا، زمین نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب دوسری مرتبہ جناب سارہ خاتون کی طرف نگاہ بد سے دیکھا تو اسی وقت وہ اندھا ہو گیا۔ تب اس ملعون نے کہا، اے معصوم بی بی، میرے حال پر دعا کر اور میں اس کام سے ہمیشہ
ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ جب جناب سارہ خاتون نے دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اس کی آنکھیں اچھی ہو گئیں۔ پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو غلبہ شیطانی سے عہد شکنی کرنا چاہی کہ جناب سارہ خاتون پر دست دراز ہوں، تو اس وقت اس کا تمام بدن خشک اور شل ہو گیا اور پھر آنکھیں بھی جاتی رہیں۔ پھر کہنے لگا، اے بی بی پاک دامن، میرے واسطے اپنے خدا سے دعا کر۔ جناب سارہ خاتون بولی، اے بدبخت، یہ میری دعا نہیں بلکہ میرے شوہر جو میرے ساتھ ہیں ان کی دعا ہے، جو خداوند کریم کے دوست ہیں، اگر وہ چاہیں تو تجھے معاف کریں یا نہ کریں۔ تب اس نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ۔ اس کے بلانے پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو اس ملعون نے کہا، اے ابراہیم، مجھے معاف کیجئے، میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا، اب میں توبہ نصوح کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا، یہ میرے حکم سے نہیں، یہ سب خداوند قدوس کے حکم سے ہوتا ہے جو تمام جہانوں کا رب و مالک ہے۔ دیکھو خدا کی مرضی کیا ہے، اس کے مطابق کرنا ہوگا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے ابراہیم، خداوند متعال نے تم پر سلام کہا اور فرمایا کہ جب تک یہ تمام ملک اور خزانہ تمہیں نہ دے دے تم ہرگز اس سے راضی نہ ہونا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے یہ بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے یہ باتیں سنتے ہی تمام سلطنت اور اپنا خزانہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ کیفیت ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی، ان کی دعا کی برکت سے صحت اور تندرستی آ گئی۔ ناظرین، یہ بھی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کے 2 حصے کر کے جو جانب کینان تھا وہ آپ علیہ السلام نے خود رکھ لیا اور باقی جو بچا اس کو واپس کر دیا۔ بادشاہ نے ایک صاحبزادی دوشیزہ نیک روح خوبصورت صاحب جمال لا کر حضرت سارہ خاتون سے کہا، اے نیک بی بی، میں نے تمہاری بے حرمتی کی اور میں نے تمہیں دیکھ کر اندیشہ بد کیا، تمہارے معاف کرنے کے شکرانے میں یہ بی بی ہاجرہ میں تمہیں دیتا ہوں اور جو گناہ مجھ سے ہوئے معاف کیجیے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب سارہ خاتون اور بی بی ہاجرہ کو لے کر کنعان کو چلے۔ راستے میں جناب سارہ خاتون اپنا حال جو بادشاہ کے ہاں گزرا تھا وہ بیان کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے سارہ خاتون، تم خاطر جمع رکھو، اب کچھ اندیشہ مت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میری آنکھوں کے سامنے پردہ غیب اٹھا دیا، جو باتیں تجھ پر گزرتی تھیں وہ مجھ پر ظاہر ہو جاتی تھیں، اور جو تم کرتی اور کہتی تھی سو میں دیکھتا تھا اور برابر سنتا تھا۔ اس کے بعد جناب سارہ نے حضرت بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا۔ کہتے ہیں کہ تیسری یا چوتھی بار وہ پکار اٹھا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لاتے ہو۔ پھر اس نے جناب سارہ خاتون کو عزت و احترام سے رخصت کیا، بلکہ خادمہ یعنی جناب ہاجرہ کو بھی ان کی خدمت میں پیش کیا۔ ناظرین، کئی محققین کے مطابق حضرت ہاجرہ بادشاہ کی لونڈی نہیں بلکہ بیٹی تھی۔ جناب سارہ علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائی تو دیکھا کہ وہ نماز میں مصروف ہیں۔ فارغ ہو کر بیوی سے سوال کیا، کیا ہوا؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافر کے مکر کو رد کر دیا اور فاجر کی برائی کو اس کے سینے میں دفن کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام فلسطین منتقل ہو گئے۔ ادھر مصر سے نکلے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن جناب سارہ خاتون اولاد کی نعمت سے اب تک محروم رہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اولاد دینے کا وعدہ فرمایا تھا۔ جناب سارہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، مجھے تو اولاد کی طرف سے نا امیدی ہو چکی ہے، آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد دینے کا وعدہ فرمایا ہے تو شاید اسی سے کوئی اولاد ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب سارہ خاتون کی خواہش کے موافق حضرت بی بی ہاجرہ سے نکاح کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے 1 سال بعد ہی ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ناظرین، یہ تمام واقعہ کتاب ازواج الانبیاء سے پیش کیا گیا ہے۔ ناظرین، جناب سارہ خاتون کی وفات کی کچھ مدت بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اور عورت کو اپنے نکاح میں لائے جس کا نام تاریخ نے کنتورہ یا کتورہ تحریر کیا ہے، جن کے بطن سے 6 لڑکے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک
اور عورت سے بھی نکاح کیا جس کا نام حجورہ تھا۔ کتاب مذکور میں اس بیوی کا نام حجوم یا حجیم بھی لکھا گیا ہے۔ اس کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں 7 بیٹے پیدا ہوئے۔ اس نکاح کے 1 سال بعد ہی جناب ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے حکم سے جناب ہاجرہ علیہ السلام اور 9 مولود بیٹے کو لے کر فلسطین سے نامعلوم منزل کی جانب نکل پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور لخت جگر کے ساتھ صحراؤں، پہاڑوں اور میدانوں کو عبور کرتے ہوئے ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں دور دور تک چرند پرند تھے اور نہ ہی پانی کا کوئی نام و نشان تھا۔ لیکن حیران کن طور پر اس وادی کے درمیان ایک بوڑھا درخت نہ جانے کب سے اپنے مکینوں کے انتظار میں تنہا کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو دودھ پیتے معصوم بچے سمیت درخت کے نیچے بٹھایا، کھجور کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ پاس رکھا اور کچھ کہے بغیر واپسی کے لیے پلٹے۔ جناب ہاجرہ خاتون نے جب یہ دیکھا تو لپک کر دامن پکڑا اور بولی، اے ابراہیم، ہمیں اس دشت و بیاباں میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ جناب ہاجرہ خاتون کے بار بار فریاد کرنے پر آپ علیہ السلام خاموش رہے تو انہوں نے عرض کیا، اے ابراہیم، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ جناب ہاجرہ نے یہ سنا تو بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ فرمایا، پھر ہمارا پروردگار ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ گئے لیکن الفت پدری کے تحت مجبور ہو کر ایک ٹیلے کی اوٹ میں پہنچ گئے جہاں سے جناب ہاجرہ ان کو دیکھ نہ سکتی تھیں، اور پھر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو اس بیاباں میں تیرے عزت والے گھر کے پاس لے آیا ہوں تاکہ یہ نماز پڑھیں، آپ لوگوں کے دلوں میں ایسا کر دیں اور ان کو روزی دے تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے پلٹ گئے۔ جناب ہاجرہ خاتون پر اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سایہ فگن تھی۔ ابھی زیادہ راہ ختم ہی ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے معصوم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں تلے آب زمزم جاری کر دیا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت نازل فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی، اسے بہنے دیتی تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ بنو جرہم کا قبیلہ حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہاں آباد ہو گیا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے جلد ہی اس غیر آباد وادی کو شہر میں بدل دیا۔ ناظرین، جناب ہاجرہ اور جناب سارہ خاتون کے درمیان رقابت کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ اس واقعے کو صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے نقل کیا گیا ہے۔ واقعے کی تفصیل یوں ہے کہ جناب سارہ خاتون جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھیں، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں جناب ہاجرہ خاتون کو بطور ہدیہ پیش کیا تھا۔ جناب ہاجرہ خاتون کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اولاد ہوئی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ اس وقت تک جناب سارہ خاتون کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس پر حضرت سارہ کو غیرت آئی، جیسا کہ سوتنوں میں فطری طور پر رقابت ہوتی ہے، اور انہوں نے قسم کھائی کہ وہ جناب ہاجرہ کے 3 اعضاء کاٹیں گے۔ چنانچہ جناب ہاجرہ نے اس اندیشے سے کہ کہیں مجھ کو یہ نقصان نہ پہنچا دیں تو ان سے اوجل ہو کر جانے لگیں، تو انہیں خیال ہوا کہ جناب سارہ کو میرے قدموں کے نشانات کا علم نہ ہو، اس لیے انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی کہ اپنے کپڑے پر درمیان میں ایک پٹکا باندھ لیا تاکہ چلتے ہوئے وہ زمین پر کھسکتا رہے اور اس سے ان کے قدموں کے نشانات مٹتے جائیں۔ بعض حضرات نے ذکر کیا ہے کہ جناب سارہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خود کہا کہ آپ ان کو مجھ سے اوجل کر دیں تاکہ رقابت زیادہ نہ بڑھ سکے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے بحکم خداوندی جناب ہاجرہ خاتون اور ان کے نومولود بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شام سے روانہ کر دیا اور بیت اللہ کے قریب لا کر بسا دیا۔ ناظرین، آپ علیہ السلام کی باقی ازواج اور اولاد کے متعلق تاریخ کی کتب میں کچھ زیادہ موجود نہیں
نہیں، آپ کی دو ازواج جناب سارہ خاتون اور جناب ہاجرہ خاتون کا تذکرہ ہی زیادہ ملتا ہے، جن کے متعلق ہم آپ کو تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ اسی طرح اولاد میں بھی زیادہ ان دونوں کی اولادوں کا تذکرہ موجود ہے جن کو نبوت کے اعلیٰ مقام سے نوازا گیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 110 برس اور آپ علیہ السلام کی اہلیہ جناب سارہ خاتون کی عمر 90 سال تھی جب ان کے ہاں حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہائش پذیر تھے، جبکہ بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال سے مکہ میں اپنی والدہ جناب ہاجرہ خاتون کے ساتھ مقیم تھے۔ ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ قوم لوط پر عذاب الہی کریں جو کہ حد سے گزر چکی تھی۔ تو یہ فرشتے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اللہ کی جانب سے ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ کیونکہ جناب سارہ خاتون انتہائی بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے فرشتوں کی اس خوشخبری پر انہیں بڑی حیرت ہوئی اور تعجب بھی ہوا، جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے: ہم نے اس کو یعنی جناب سارہ کو اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی، تو انہوں نے کہا کہ اب میرے ہاں بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے یعنی فرشتوں نے کہا: کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حیران ہوئے کیونکہ وہ بھی بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے عذرائے تعجب فرشتوں سے فرمایا: جو مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کیسے خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم آپ علیہ السلام کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ علیہ السلام مایوس نہ ہوں۔ غرض حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 14 سال بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک اور سعادت مند فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ قرآن پاک کی سورہ ابراہیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ابراہیم نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسحاق اور اسماعیل بخشے، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش اسی سال ہوئی جس سال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے نبی ہونے کی گواہی خود قرآن کریم میں بھی دی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اور ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کی، اور ان دونوں کی اولاد میں صالح لوگ بھی ہیں اور اپنے آپ پر سری ظلم کرنے والے یعنی گنہگار بھی ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور آپ علیہ السلام کی اولاد بنی اسحاق کہلائی۔ بعد ازاں بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی پیدا ہوئے سب کے سب آپ ہی کی نسل سے تھے، چنانچہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام بخشے اور ان کے اولاد میں پیغمبری اور خطاب مقرر کر دیا، اور ان کو دنیا میں بھی اس کا صلہ عنایت کیا، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگ ہوں گے۔ ناظرین، حضرت اسحاق علیہ نبی علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ناہور کی پوتی رفقہ سے ہوئی۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی۔ انہیں اولاد کی بڑی خواہش اور تمنا تھی جس کے لیے وہ بارگاہ الہی میں ملتمس رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی دعائیں قبول ہو گئی اور شادی کے 20 سال بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 2 جڑواں بیٹے عطا فرمائے۔ پہلے کا نام مہیسور رکھا گیا جسے اہل عرب مہیس کے نام سے پکارتے ہیں، اور ان کی اولاد رومی کہلائی۔ دوسرے کا نام یعقوب رکھا۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ ان کا لقب اسرائیل تھا اور ان کی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے مہیس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، جبکہ ان کی اہلیہ اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو زیادہ چاہتی تھی۔ آخری عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بینائی ختم ہو گئی اور آپ علیہ السلام نابینا ہو گئے۔ دونوں بیٹے سعادت مند تھے اور باپ کی بے حد خدمت کیا کرتے تھے۔ بڑا بیٹا مہیس شکار کا شوقین تھا اور عموماً شکار کا گوشت لا کر والد کو کھلایا کرتا تھا، جس کے بدلے اسے خوب دعائیں ملتی تھی۔ ایک دن یوں ہوا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا شکار کا گوشت کھانے کو دل چاہا، تو انہوں نے مہیس سے اپنے خواہش کا اظہار کیا۔ وہ والد کے لیے شکار کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ادھر والدہ نے جب سنا
تو چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا کیا ہی اچھا ہو کہ تم مہیز کے آنے سے پہلے بکری ذبح کر کے کھانا والد کو پیش کر دو، اس طرح تمہیں دعائیں مل جائیں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کی ہدایت پر عمل کیا اور جلدی ہی بکری کا گوشت بھون کر والد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نابینا والد نے کھانا تناول فرمایا اور دعائیں دیں کہ اللہ تمہارے مرتبے کو بلند کرے اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے، تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے۔ کچھ دیر بعد بڑے صاحبزادے شکار کا گوشت لے کر خدمت میں حاضر ہوئے اور تناول فرمانے کی درخواست کی، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ بولے اے بیٹے یہ کیا ہے؟ مہیس نے کہا یہ وہ شکار کا گوشت ہے جس کی آپ علیہ السلام نے مجھ پر فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے مزید حیران ہو کر فرمایا وہ تو تم پہلے ہی کچھ دیر مجھے کھلا چکے ہو۔ اب مہیس کے حیران ہونے کی باری تھی۔ بولے ابا جان میں تو ابھی شکار کا گوشت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے تو میں نہیں آیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام لائے ہوں گے، چنانچہ آپ نے مہیس کے لائے ہوئے کھانے کو بھی تناول فرمایا اور اسے دعا دی کہ تمہاری نسل سرسبز و شاداب زمین پر خوب پھلے پھولے اور ان کے پھلوں اور رزق میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ مہیس کو اپنے بھائی یعقوب علیہ السلام کا سبقت لے جانا اور پہلے دعائیں لینا سخت ناگوار گزرا اور وہ یعقوب علیہ السلام کے دشمن بن کر ان کی جان کے در پہ ہو گئے۔ والدہ نے جب مہیس کے غم و غصے کو دیکھا تو انہیں خوف محسوس ہوا اور انہوں نے چھوٹے بیٹے جناب یعقوب علیہ السلام سے کہا تم فوری طور پر شام چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس چلے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ مہیس تمہیں قتل نہ کر دے، جب بھائی کا غصہ ختم ہوگا تو میں تمہیں واپس بلوا لوں گی۔ حضرت اسحاق علیہ نبی علیہ السلام کو بھی معاملات کی نزاکت کا احساس تھا، چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جانے کا مشورہ دیا۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام والد اور والدہ سے دعائیں لے کر ملک شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ ناظرین، بنی اسرائیل نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب تورات میں تحریف کرتے ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ قرار دیا ہے۔ تورات میں یوں تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اسرائیلیوں نے اس میں تحریف کر کے یوں کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پہلے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہاں لفظ اسحاق ان کی طرف سے تورات میں اضافہ ہے اور یہ سراسر جھوٹ، بہتان اور گمراہی ہے، جس کی وجہ بنی اسرائیل کا اہل عرب سے حسد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس وقت ذبح کا حکم فرمایا اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام ہی اکلوتے بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل اہل عرب سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اہل عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور ان میں سب سے افضل اور عظیم المرتبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بنی اسرائیل کی شدید خواہش ہے کہ وہ عظیم اور جلیل القدر شرف و مرتبہ جو مسلمانوں کو ملا ہے اسے غلط قرار دے کر خود سے منسوب کر لیں، اور وہ اپنے لیے اسی مذموم اور چھوٹے منصوبے کی خاطر انہوں نے اللہ کی کتاب تورات میں بھی تبدیلی کر ڈالی۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز مقدس اور اس کے آس پاس کی تمام آبادیوں نیز قوم جرہم، قوم عمالق اور اہل یمن کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین اور صاف نہایت صراحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ تعمیر کعبہ کے دوران اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شانہ بشانہ شریک رہے۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام وعدے کے بڑے پکے اور سچے تھے۔ نمبر 3، آپ علیہ السلام لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں اے نبی، کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دیتے تھے، اور وہ اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ برگزیدہ تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری اہلیہ سیدہ بنت مزاج سے آپ علیہ السلام کے 12 لڑکے ہوئے، سب کے سب اپنی قوم کے سردار بنے اور ہر ایک نے الگ الگ بستیاں آباد کی۔ ان کی اولاد اتنی کثیر تھی کہ حجاز سے نکل کر شام، عراق
عراق اور یمن تک پھیل گئی۔ محمد بن اسحاق نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر یوں کیا ہے: نابد، کیدار، بیل، میشا، مسمہ، معاش، دوما، حدود، وطور اور قدیمہ۔ اہل کتاب نے اس طرح یہ نام اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں۔ حجاز مقدس یعنی مکہ کے تمام عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دو صاحبزادوں یعنی کیدار اور نابد کی اولاد میں سے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو شخص سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس سے پہلے گھوڑا وحشی جانور تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے سودایا اور گھوڑے کو سودانا تب سے شروع ہوا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔